اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج کی سبق آموز خبروں میں آپ کو کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے، آئیے پہلے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ لالچ نے رشتوں کا خون بہا دیا، باپ نے بیٹے، بہو، پوتے اور پوتی کو قتل کر دیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر جاری رہی، جس نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ دنیا بھر میں مہنگائی 26% بڑھ گئی، عالمی ادارہ خوراک۔ صوبہ پنجاب کے ایک شہر میں لڑکی نے موبائل فون چارجنگ پر لگا کر جب ہینڈ فری کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس دوران اچانک موبائل فون، چارجر اور ہینڈ فری میں آگ بھڑک اٹھی۔ غربت کے ہاتھوں مجبور میاں بیوی نے 2 بچوں کو زہر دے کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اپنی خبروں کا آغاز اسی دکھ بھری، غم بھری، افسوس بھری خبر سے کرتے ہیں، جس میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میاں بیوی نے 2 بچوں کو زہر دے کر خود اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ اور یہ خبر کیا ہے، آئیے پہلے یہ خبر سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل پر کچھ بات کرتے ہیں۔ غربت کے ہاتھوں مجبور میاں بیوی نے 2 بچوں کو زہر دے کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ غربت کے ہاتھوں مجبور میاں بیوی نے پہلے اپنے 2 بچوں کو زہر دیا، پھر خود بھی زہر پی کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، جس کے باعث 3 مہینے سے گھر کا کرایہ بھی ادا نہیں کر پائے تھے۔ مکان مالک نے کرائے کا تقاضا کیا اور کرایہ نہ ملنے پر گھر خالی کرنے کا کہا، جبکہ 17,500 بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر ان کا میٹر بھی اتار دیا گیا۔ چھوٹے بچوں نے دودھ لانے کی ضد کی تو میاں بیوی نے بچوں سمیت اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مذکورہ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا پھیل گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق چاروں لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ جب مجھے بھی پتہ چلا تو یوں کہیں کہ واقعی ایک صدمہ سا ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق ان کے نماز جنازہ اور غسل کفن میں بھی کوئی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ البتہ یہ کہ جو بھی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ہم بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی سب کی مغفرت کرے۔ بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو کچھ کیا، وجہ بنی جو بیان کی گئی، غربت، تنگ دستی، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعات ہمارے یہاں اب ہوتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہم ایسا کوئی نظام بنانے میں اب تک ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ خودکشی نہ کریں، قتل نہ، یعنی پہلے انہوں نے بچوں کا قتل کیا، اب جو بھی جس طرح بھی ہوا، اخبار کی ایک اپنی رپورٹنگ کے ایک اپنا انداز ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا، ہم نے اس کی کچھ نہ کچھ معلومات میں نے لینے کی کوشش کی، اور مجھے جو کنفرمیشن ہوئی ہے علاقوں سے، میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ایک پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، تب دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو، لیکن بڑا افسوس ہوا یہ کہ یہ جو کچھ غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اول یہ کہ اس میں ہمارے توکل کی بڑی کمی ہے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ رزق تو اللہ ہی دینے والا ہے نا، ہم کیوں اپنے بچوں کو قتل کریں یا خود کو قتل کریں؟ تو سب سے بنیادی بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسا توکل کرنے کا حق ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. رزق وہی دے گا، غذائیں وہی دے گا. ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہمیں غذا ملی تھی، ہم جب پیدا ہوئے تب بھی ہمیں غذا ملی تھی. تو مہربانی کر کے یہ میری درخواست ہے دیکھنے سننے والوں سے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، کل دیکھیں گے، سنیں گے، خودکشی نہ کریں. خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قتل ناحق حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دنیا کی یہ تکلیفیں جو بھی ہیں یہ عارضی ہیں، اور اس تکلیفوں کو، ان تکلیفوں سے کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. عذاب الہی سے آپ کو، ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن بندہ جس آلے سے خودکشی کرتا ہے اسی آلے سے اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے. تو یہ خودکشی کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ اعتقاد کی کمزوری ہے. تو جو بھی اس وقت پریشان حال ہیں، کیونکہ ایک پریشانی کی جو ابھی سے بنیادی وجہ بن رہی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ مہنگائی ہے. مہنگائی صرف یہاں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مہنگائی صرف یہیں ہے، مہنگائی اس وقت دنیا بھر میں ہے. تو مہنگائی کے تعلق سے بھی ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. دنیا بھر میں مہنگائی 26% بڑھ گئی. عالمی ادارہ خوراک اقوام متحدہ میں خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مسلسل لگاتار 9 مہینے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے. ایسا کون سا سبب ہے جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہر ماہ اضافے کا باعث بن رہا ہے؟ دنیا بھر میں مہنگائی 26% بڑھ گئی ہے. مہنگی ہونے والی اشیاء میں چینی، گھی، آئل، گندم، مکئی اور اس طرح کی دیگر اجناس سر فہرست ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئل کی قیمتوں میں 6.2%، ڈیری صنعت میں 1.7%، اجناس کی قیمتیں 1.2%، مکئی کی قیمتوں میں 17.4% اور گوشت پر 6% اضافہ دیکھنے میں آیا. عالمی ادارہ خوراک کے مطابق رواں برس گندم کی پیداوار میں 780 ملین ٹن اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. گندم کی قیمت کا ابتدائی تخمینہ بھی لگایا گیا تھا. اس کے باوجود 45 ممالک میں مہنگائی کے اثرات زیادہ نمودار ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر دنیا بھر میں 26% مہنگائی ہوئی ہے. میں جو ایک حل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، پہلے ایک دو حدیث سے پہلے آپ سن لیں مجھ سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے گا. ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اور رات کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں. یہ حدیث آپ نے سنی. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے، جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر میں اس سے بھی زیادہ جلد پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے کوہان کی طرف. یہ جو کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھلاتے ہوئے ان کی مدد کرنا ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے، یہاں میں اس پر آپ کو ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگوں کی پریشانیاں جو دور کرنے کے تعلق سے جو حدیثیں ہمارے یہاں بیان ہوئی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ تک پہنچاؤں. اس طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے. ایک اور حدیث سنیے، رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. اس طرح مسلمان کی مدد کرنا، اس کے مشکلات کو دور کرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا. یعنی مثال کے طور پر ایک حدیث سنیے، ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے، اس کا دل خوش کرنا. ایک اور حدیث میں سب سے افضل کام مسلمان کا دل خوش کرنا ہے تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. تو اس طرح کئی اور روایتیں ہمارے کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں. میں نے چند ایک روایتیں حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، کیونکہ جو 2 خبریں اب ان دونوں کو ہم لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی خبر یہ تھی کہ
بھوک، تنگ دستی، بل ادائیگی کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، مال کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، اس نے ماں باپ جو کہ اتنی محبت کرتے ہیں اولاد سے، اولاد کی چھینک تک وہ مطلب بے قرار کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، تو کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن حالات میں یہ اپنے اولاد کو خبر کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں زہر دے دیں اور پھر خود بھی خودکشی کر لیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ وقت کسی پر بھی نہ ہے۔ میں تو یقین مانے، میں خبر، اس میں تو تصاویر بھی تھی جب یہ خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں تو انتہائی یہ غم زدہ کر دیا اس خبر نے۔ جیسے ہوتا نا، کاش کہ مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ اس گھرانے پر یہ پریشانی ہے تو میں پہلے سے پہنچ جاتا، ان کی پریشانی دور کرتا، ان کے غموں کو دور کرتا، ان کی کچھ مدد کرنے میں کی کامیاب ہو جاتا، لیکن پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، اور خبر گیری کا مزاج ہمارا اتنا ہے بھی نہیں، لہٰذا میں نے یہ خبر لی سبق آموز خبروں میں۔ جیسے یہ 2020 آیا نا 2020، اس میں کووڈ کی وجہ سے معاشی صورتحال کئی جگہوں پر خراب ہوئی، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کئی ایسے کاروبار ہیں جن میں وہ اضافہ ہوا ہے، ان کی آمدنیوں میں وہ اضافہ ہوا ہے جو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے اتنا پیسہ نہ کمایا ہو نہ دیکھا ہو۔ یہ بات بھی میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ اب اتنا مال جن کو بھی ملا، ان کا کام ہے کہ وہ ان کے اخلاقی ذمہ داری، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، زکوٰۃ تو دیں۔ اور یہ ایک ایسا شخص آپ سے بات کر رہا ہے کہ جو خود ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہماری تحریک دعوت اسلامی خود زکوٰۃ اور فطرہ جمع کر رہی ہے، اور اس پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمیں حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں اربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں مساجد، مدارس اور بہت سارا نظام چلانا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جتنا بھی ملے، بہت روپیہ دنیا میں، بہت مال ہے دنیا کے اندر، خربوں 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 روپے کی زکوٰۃ ہے دنیا کے اندر، خود ہمارے ملک کے اندر اتنی زکوٰۃ ہے، ہمارے ملک کے اندر اتنا عشر ہے۔ اب میں نے خود یہ جو نیشنل جو ملکی سطح کی جو رپورٹس آتی ہے نا کہ کتنی فصل ہمارے یہاں کی زمین پہ کتنی فصل اناج کے تعلق سے اگتی ہے، اناج، پھل، سبزی وغیرہ سب کی میں بات کر رہا ہوں، کہاں کتنی فصل اگتی ہے، کتنا مال ہوتا ہے، پھر اس کا ہم نے سارا کیلکولیٹ کر کے جب ان کا عشر کیلکولیٹ کیا، میری اپنی آنکھوں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، وہ خربوں خربوں روپے کی رپورٹ ہے، خربوں خربوں روپے کی۔ اگر یہ اناج اور یہ ساری چیزیں ہی جو عشر بنتا ہے، زمینی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، اگر یہ بھی مستحقین تک پہنچا دی جائے نا، آپ یقین مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کا خون کر دیں، ان کو زہر پلا دیں کیونکہ بس دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے، یہ تو ایک معاشرتی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہوا اس کی ظاہر ہے کہ جو بھی شرعاً ناجائز، غلط، حرام ہے اس کی تو مذمت ہی کی جائے گی نا، لیکن مسلمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ اگر کل یہ واقعہ آپ کے میرے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمارے آس پاس میں نہ ہو، اور پھر یہ بیس بنانا کہ جناب مہنگائی، تو ابھی آپ کے سامنے میں نے مہنگائی کی جو رپورٹ بیان کی ہے، وہ رپورٹ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی 26% بڑھ گئی ہے، خالی یہاں نہیں بڑھی ہے، پاکستان میں تو ہے ہی مہنگائی ایشو، نو ڈاؤٹ مہنگائی کا ایشو ہے، اس سے آپ بھی افیکٹڈ ہوں گے، میں بھی افیکٹڈ ہوں، بھائی جو بھی کھاتا پیتا ہے، وہ جو بھی خریدتا ہے، راشن پانی، گوشت، سبزی، مرغی، اور یہ ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے اور جو خریداری ہو رہی ہے، اچھا اتنی مہنگائی کے باوجود بھی خریداری کرنے کے لیے جائیں تو باہر سامان نہیں مل رہا، بک جاتا ہے، مگر مہنگائی ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، مہنگائی ہے، اور ہم سب مل کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی کی مصیبت سے ہمیں جلد نجات دے دے، لیکن کیا مہنگائی کا یہ مقصد ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، ہم حرام موت مریں؟ مہنگائی کا یہ مقصد ہے کہ ہم مطلب کہ ناجائز و حرام کاموں کی طرف جائیں؟ بلکہ میں ان تمام تر تاجر کمیونٹی جو بالخصوص یہ راشن، یہ اجناس اور یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پر جو کاروبار کرتے ہیں، اللہ نے ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جنہیں اتنا نوازا، ایگریکلچر انڈسٹری نے گرو کیا، ترقی کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کووڈ کے اندر بھی، کیونکہ ہمارا ملک ویسے زرعی ملک ہے، تو ایگریکلچر چیزیں جو بھی یہ پیداوار کی ہیں انہوں نے ترقی کی ہے،
ٹیکسٹائل نے ترقی کی ہے، بلڈروں نے ترقی کی ہے، ریئل اسٹیٹ نے ترقی کی ہے، فارماسیوٹیکل جو ہوتے ہیں میڈیسنس کی ترقی کی ہے، اور بھی کئی ایسی انڈسٹری ہیں جنہوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں، ان کو بڑا انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے۔ میں ان سب کے سامنے اس حالات کو رکھ رہا ہوں، یہ جو دو خبریں میں جو آپ کے سامنے لایا ہوں، مہنگائی اور یہ مطلب کہ اموات جو ہو رہی ہیں، ہلاکتیں جو ہو رہی ہیں، کہ کیا ہی اگر اچھا ہو کہ ہم سب مل کر کوشش کریں، 2-2 4-4 6-6 10-10 فیملیز کو لے لیں، بھائی 1,00,000 2,00,000 روپے 3,00,000 روپے خرچہ ہی ہوگا نا آپ کا، یہی ہوگا نا۔ اور ضروری تو نہیں کہ ہم زکوٰۃ ہی سے کریں، ضروری ہم زکوٰۃ سے کریں کہ مستحق ہونے نہ ہونے کے تعلق سے بھی پھر ہمیں یقیناً دیکھنا ہی چاہیے زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے نا، آپ اس کے علاوہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے گا کہ 10,000 روپے بھی اگر کوئی ایک فیملی کا حساب کتاب باندھ لیتا ہے، جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو منتھلی 10,000 روپیز ایچ فیملی کر کے 12ویں شریف کی نسبت سے، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ ولادت و سعادت کی مبارک تاریخ کی نسبت سے آقا کی دکھیاری امت کے لیے اگر 12 فیملیز کو بھی لے لیتے ہیں نا، منتھلی 10,000 روپیز، دیٹ مینس 1,20,000 1,20,000 روپے بنتے ہیں۔ دیر از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوئے اگر دیکھا جائے تو، مطلب کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے۔ جن کے لیے نہیں ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے لیے ان کے تو 10,000 بھی گھر میں آ جائے تو ان کا تو سمجھو کہ کیا کچھ ہو جائے، تو یہ کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے۔ چلو 5,000 پر آ جائیں کہ بھائی میں اپنی طرف سے 5,000 روپے کی ترکیب بناؤں گا، 2 فیملیز لے لیں، 4 فیملیز لے لیں، ایک فیملی لے لیں، 2,500 روپے کی ایک فیملی لے لیں، تاکہ ان کا رمضان مبارک کا جو تھوڑا بہت نظام ہے وہ تو بن جائے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے۔ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ تھوڑا سا ایڈٹ ہو کر چل جائے تو یہ بن سکتا ہے پورا پیکج۔ جو لوگ دیتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کوئی دیتا نہیں ہے، لوگ دیتے بھی ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت پاکستان میں بھی مہنگائی اپنے بام عروج پر ہے۔ ہم کہتے جناب فلاں کم کر دے، جو نظام ہے میں نظام پر کوئی اس وقت کلام نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے یہاں نظام پر کلام کرنے سے نظام کی صحت پر کیا فرق پڑنا ہے۔ میں تو ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو تھوڑا سا ہلیں تو کچھ نہیں کم از کم 1 یا 2 فیملی کو تو سپورٹ کر ہی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اندھیرے کو مت کوسو، چراغ کو درست کر لو۔ اپنی اندھیرا ہے، بتی جلا لو۔ میں اپنے طور پر 1-2 فیملیز لے لوں، آپ اپنے طور پر 1-2 فیملیز لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بالکل غریب لوگ ہیں جن کے اچھا بعض وہ ہیں جو بے روزگار ہیں، یعنی غریب سے اب ان کی غربت کا یہ عالم ہے کہ بے روزگار ہو گئے ہیں، یہ کووڈ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، اب بے روزگاری کی وجہ سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میرے کسی غمگین امتی کے غم کو دور کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر جو کسی اللہ کے بندے کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی بندوں کا بندوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ کس قدر کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، اور ماہ رمضان کی آمد ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری آپ سب سے درخواست ہے، اسلامی بہنیں دیکھیں، آپ بنگلے والے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا بنگلہ ہے، آپ اپنے ڈرائیور ہیں، آپ کے مالی ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں، گھر میں ماسی ہوتی ہے، گھر میں خانسامہ ہوتے ہیں، باورچی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک ہی گھر میں 4-4 6-6 ملازم ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں تو خود آپ کو پتہ ہوتی ہیں، پھر 12-12 15-15 گھنٹے یہ آپ ہی کے پاس ہیں، ان کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں، ان کا آس پاس کا خیال رکھیں، ماسیاں گھر میں کام کرتی ہیں، ان کی غربت وغیرہ کا جائزہ لے کر تھوڑا دیکھ کر ان کے آس پاس کا خیال رکھیں، آس پاس پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسیوں کے 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، آگے یہ سب مطلب 40 گھر کا جو ایک آتی ہے بابات، تو اپنے آس پاس پڑوسی کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، علاقے کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بھائی کے گھر کو دیکھیں، بہن کے گھر کو دیکھیں۔ اگر اولاد غریب ہے تو والدین اولاد کی طرف دیکھیں، وہاں خدا نہ خاصہ اگر والدین کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے تو اولاد والدین کو دیکھے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم تو، مجھے تو اس واقعے نے ایک ٹھیک ٹھاک مطلب کہ ایک جھنجھوڑا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں
کیفیتیں بھی بدل جاتی ہیں. تو مہنگائی دنیا بھر میں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن مہنگائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موت یوں خودکشیاں کر لیں اور قتل ناحق کی طرف چلے جائیں، لوگوں پر ظلم کریں، زیادتی کریں. مزید یہ میں عرض کروں گا کہ چیزوں کو مہنگی کرنے کے بجائے مہربانی کر کے پیارے اللہ عز و جل کے پیارے بندوں پر رحم کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر رحم کریں، اور چیزوں کو مہنگی کرنے کے بجائے اور بہت زیادہ نفع کمانے کے بجائے چیزوں کی قیمتوں کو، نفعوں کو کم کر کے کوسٹ ٹو کوسٹ یا نفع کم کر کے لوگوں کی مدد کریں. اللہ نے چاہا تو اس سے بھی ہم مل کر دیکھیں، ایک معاشرتی میں حل بیان کر رہا ہوں، جو کر سکتے ان کے لیے ایک وقت ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو درست ہو سکتی ہیں. کسی حد تک ہم کسی نہ کسی کی مدد کر کے ہم اس کے لیے اس کے غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے. کالس لیں. میرا نام محمد امان تاری ہے. سبق آموز خبر سلسلہ لائیو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. نگران شورا اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اور آج پہلی جو خبر ہے وہ تو بڑی غمناک خبر ہے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں صبر کس طرح کیا جائے، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. صبر مصیبت آنے پر جو پہلے صدمے پر خاموش ہو جائے اور واویلا نہ کرے تو یوں صبر کی یہ بھی ایک طرح سے تعریفوں میں آ جاتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم یہ اپنے سوچیں ہم صبر کرنے کے سوا کیا کریں. مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف یہ آتی ہے. کسی کو بیماری کی تکلیف آتی ہے، کسی کو معاشی تکلیف آتی ہے، کسی کو اولاد کی تکلیف آتی ہے، کسی کو گھر بار کی تکلیف آتی ہے. تو تکلیف پر صبر ہی کر کے اجر ہی کمائے گا، کیونکہ صبر نہ کر کے اس کی تکلیف دور تو نہیں ہو جائے گی کہ صبر نہیں کرے گا تکلیف دور ہو جائے گی. ایسا تو ہے ہی نہیں، بلکہ تکلیف صبر نہ کر کے تکلیف تو دور ہوئی نہیں، صبر کا ثواب یہاں سے چلا گیا. اس پر ضرور غور کیجیے گا. جی کال دیں. میں مبشر رسول اتاری بات کر رہا ہوں کھنہ پل اسلام آباد سے. عمران اتاری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جائے؟ مین کے جو مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ براہ کرم دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا فرمائیے. جزاکم اللہ خیر. آمین وإیاکم. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہے یہ کیونکہ سفید پوش یہ یوں مانگتے نہیں پھرتے، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ یوں مانگتے پھریں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. ہمارے آس پاس آپ کو نظر کرنی پڑے گی، آس پاس پڑوس میں نظر کرنی پڑے گی. تو اسی طرح میرے ابھی کوئی جواب بن نہیں پا رہا ہے پراپرلی جس کو ہم کہیں، لیکن یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آس پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہی نظر کرنی پڑے گی کہ محلے میں پتہ چل جائے کہ یار یہ مطلب بیچارہ یہ سفید پوش آدمی ہے. اور کیونکہ یہ بے روزگاری بعض اوقات انسان کو بہت پریشان کر دیتی ہے. اس طرح کسی کے یہاں والد کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے. مگر یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں اس سوال سے ہٹ کر، اگر کوئی بیوہ کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس طرح کوئی مجبور فیملی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں مدد کریں، لیکن اس میں شریعت کے احکام کو سامنے رکھیں. ایک تو بے پردگی نہ ہو، کیونکہ لوگ مدد کے نام پر بھی بے شرمی، بے پردگی، غیر محرموں کا آمنا سامنا، یہ بھی نہیں کریں. دوسرا واویلا نہ کریں، چرچا نہ کریں، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس طرح کو کوئی نظام رکھ کر مہربانی کر کے مدد کی طرف جائیے گا. جی کال دیں. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا پروگرام سبق آموز خبروں میں نگرانی شورا کی خدمت میں عرض تھا کہ الحمدللہ میں سبق آموز خبروں سے بہت پیارا درس ملتا ہے، اور قناعت کا، توکل کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے کا ہمیں درس ملتا ہے. زید نصیب کے ہر عاشق رسول اپنے گھروں میں مدنی چینل عام کرنے کی نیت کر لیں کہ مدنی چینل وہ پیارا مبلغ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں قبر و آخرت کی فکر اور دنیا کو بھی آخرت کے لیے استعمال کرنے کی سوچ ملتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، شہر میں، قصبے میں، ملک میں مدنی چینل عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ دعاؤں سے نواز دیجئے. میری نیت ہے اللہ نے چاہا تو 26 گھروں میں مدنی چینل کو عام کرواؤں گا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں دے. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ. واقعی مدنی چینل
کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ خود ہی ابھی کا پروگرام دیکھ لیں، اس وقت جو پورے ملک میں جو ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے، کووڈ کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی بھی لہر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ جس طرح کووڈ کی لہر سے بچنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، کورونا سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس مہنگائی سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے، ہم ایک دوسرے کے غموں کو ہلکا کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم کوشش کریں۔ ہر عاشق رسول میدان میں آئے اور اپنے غریب جو اسلامی بھائی ہیں، جو غریب فیملیز ہیں، مستحق فیملیز ہیں، مہربانی کر کے ضرور ان کی طرف آپ بڑھیں۔ اور یہ صدقے کے ذریعے بیماری کا علاج، یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے، صدقے کے ذریعے بیماری کا علاج کرو۔ یعنی میں نے پہلے بھی یہ واقعہ شاید آپ کو بیان کیا ہے، میں نے ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا، تو اس ڈاکٹر کا علاج کیا جا رہا تھا لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پینل بھی تھا، ڈاکٹروں کا پینل بھی تھا، اور خود جس کو کینسر ہوا تو وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر کو یہ روایت یاد آ گئی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرو، یا مریض کا علاج کرو، اس طرح کی روایت جو ملتی ہے صدقے کے ذریعے علاج کے تعلق سے۔ تو اس نے ایک غریب فیملی کا انتخاب کیا اور اس کی مدد شروع کر دی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی رپورٹ کلیئر ہو گئی، ڈاکٹر کا پینل بھی پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے یہ حدیث بیان کی، بولا میں نے اس حدیث پر عمل کیا، یہ واقعہ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے۔ تو آپ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ صدقہ آپ کی اس بیماری کو دور کر دے، آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جی کال دیں۔ سبق امول خبریں نگران شورا کا سلسلہ بہت پیارا ہے، جسے دیکھ کر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک حاج صاحب کو نظر بد سے بچائے۔ حاج صاحب جی، آپ کا پروگرام دیکھ کر ہمارا ذہن بنا، ہم خود اپنے محلے میں ایسی فیملیاں ڈھونڈ کر ڈائریکٹ دیں یا دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے ذریعے ان کو راشن یا امداد کی جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اور ہمارے والدین پر کے ایمان کی حفاظت کرے اور ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ دیکھیے FGRF جو دعوت اسلامی کا جو فیضان ریلیف فاؤنڈیشن ہے، گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت اس وقت ہم راشن، کیونکہ لاسٹ ایئر یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ باہر نکل نہیں پا رہے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو کافی پریشانیاں تھیں۔ تو الحمدللہ پلس مائنس کی اگر میں بات کروں مور اور لیس تو 26 لاکھ کے آس پاس وہ فیملیز ہیں جن تک دعوت اسلامی نے راشن اور رقم دونوں پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ پھر بارش بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر، تو اس میں بھی بہت ساری آزمائشیں تھی، تو وہاں بھی ہم نے کوشش کی راشن وغیرہ کھانا وغیرہ پہنچانے کی۔ تو وہ اس وقت ایک ڈیزاسٹر تھا، ایک اس طرح کی پریشانی تھی۔ تو اس وقت دعوت اسلامی کا FGRF ابھی کی تاریخ میں بات کروں، ابھی تک ہمارے پلان میں ایسا کچھ ہے نہیں، لہذا اور کل کا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کل کیا ہوتا ہے۔ البتہ آپ ضرور اپنے طور پر کوشش کر کے ان دکھیارے اور پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہسپتالیں ایک بار پھر بھر رہی ہیں، جہاں بڑے بالخصوص پنجاب کے اندر بڑا کووڈ کی وجہ سے ایشو ہے، تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ ان احتیاطی تدابیر کے تعلق سے ہمارے ماسک کو بڑا امپورٹنس حاصل ہے نا، ماسک کے تعلق سے کہ ماسک کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ماسک یوز کیا جا رہا ہے، لیکن میرا ابھی تک یہ تجزیہ ہے کہ لوگوں کو ماسک کے تعلق سے بھی اتنی زیادہ شاید اویئرنیس یا سمجھ نہیں ہے۔ ماسک کو شاید ایسا مجھے فیل ہوتا ہے، ناقص سی میری عقل ہے، کہ شاید ماسک بھی جراثیم سے بھر جاتا ہو اور لگا رہتا ہو، اور یہ شاید اس کے ذریعے بھی بیماریاں بندہ اپنے اندر لے لیتا ہو۔ تو ہم ڈاکٹر سلمان سے اس تعلق سے میں چاہ رہا تھا کہ معلومات حاصل کریں کہ یہ ماسک جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس ماسک میں ہمارے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ تو میری اطلاع کے مطابق ماسک 65% تو یہ کووڈ کے لیے کہتے ہیں کہ ہے اور بچاتا ہے۔ ایک سائنٹیفک اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن ماسک کا چونکہ ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چیز جب موبائل ہاتھ میں ہے تو اس کے استعمال کا نہیں پتا تھا، کوئی چیز لیتے اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا، تو ماسک خود ایک ریگولر آئٹم ہو گیا ہمارے زندگی کا کہ اب ماسک لگانا ہے، اور ماسک نہ لگانے کی صورت میں باقاعدہ پھر پریشانی بھی ہے، اور اس کے لیے پھر ایک قانون بھی بنے ہوئے، SOPs میں بھی ماسک شامل ہیں۔
تو ڈاکٹر سلمان سے میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر سلمان بتائیں کہ جب ہم ماسک لگائیں تو ماسک کی کیا کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر سلمان۔ ایسا مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ماسک اویلیبل ہیں تو ماسک ہوتا ہے وہ سرجیکل ماسک، اور دوسرا جو ماسک ہوتا ہے وہ فیبرک کا ہوتا ہے، جو کپڑے کا بنا ہوا۔ تو سرجیکل ماسک کا جو استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اس کا پہن لیا اور جتنے دورانی کے لیے پہنا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کو ڈسپوز آف ہی کرنا ہے، اس کو ری یوز نہیں کر سکتے۔ اب جو فیبرک کا ماسک آیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کم از کم اس میں 3 لیئر کپڑے کی ہونی چاہیے، ایک اندر کی طرف، ایک بیچ میں اور ایک باہر کی طرف۔ تو یہ ماسک واش ہو سکتا ہے، دھل سکتا ہے اور ری یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماسک پہننے سے پہلے اپنے ہاتھ اور منہ کو اچھی طریقے سے سینیٹائز یا صاف کر لینا ہے، اس کے بعد یہ ماسک کو پہننا ہے۔ اور ونس آپ نے ماسک پہن لیا تو جتنے ڈیوریشن کے لیے اپنے ماسک پہنا ہے اس کو بار بار ٹچ نہیں کرنا ہے، نہ اتارنا ہے، کبھی ٹیبل پہ رکھا، کبھی گاڑی کے اس میں رکھ دیا، کبھی لٹکا کے رکھ دیتے ہیں۔ جی ایسے۔ تو یہ جو ہے ونس اگر آپ نے پہن لیا تو مینس پہن لیا، اب اس کو جب اتارنا ہے تو اس کو ڈسپوز آف ہی کرنا ہے۔ یہ جو ماسک کے میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے ماسک ہم نے منہ پہ لگایا تو ڈیفینیٹلی جب انسان بات کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے منہ سے نکلتی ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی ماسک کا کپڑا اس کو بھی جذب تو کرتا ہی ہوگا ڈاکٹر سلمان؟ اچھا، اس میں اگر جراثیم ہیں تو وہ جراثیم ناک کے ذریعے پھر مزید انسان کو نقصان پہنچانے کا، کیونکہ جب ماسک نہیں ہے تو منہ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو وہ ایک ٹرانسمیٹوری پھیل رہی ہے، لیکن اگر میں نے منہ پر ماسک رکھا ہے تو پھر وہ چیزیں پھر ماسک پر بھی لگ رہی ہیں، وہ اگر لگی رہیں گی اور وہ بیماری پھیلائیں گی اور پھر ناک کے ذریعے اگر وہ چیزیں اندر جائیں گی تو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ایسا اسی لیے ریکمینڈ کیا گیا کہ جو سرجیکل ماسک ہوگا صرف ایک ہی دفعہ پہنے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے ڈسپوز آف کر دیں۔ کپڑے والا ماسک اتار کے بار بار نہ پہنا جائے، ونس آپ اتار لیں تو اس کو واش کر کے صحیح طریقے سے دھو کے اپنے ہاتھ بھی منہ بھی پھر دوبارہ اس کا استعمال کیا جائے، بار بار اس کو نہیں اس طرح لیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر سلمان، آپ کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا میں، ابھی ذہن میں سوال آیا تھا، اگر جو ماسک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اسٹیم جو دھواں ہم لیتے ہیں، بھاپ جو ہم لیتے ہیں، کیا اس کا کوئی آج کل کے جو کووڈ اور یہ جو کورونا کے جو اس وقت پریشانی ہے، کیا یہ بھاپ لینا، اسٹیم لینا، اس کے کچھ بینیفٹس آپ کے علم میں ہیں؟ آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کووڈ کے تعلق سے آپ نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے۔ اسٹیم جیسے جیسے ونس پیشنٹ اگر جو افیکٹ ہو چکا ہے کووڈ کا، اس کو ایکسپوجر ہو چکا ہے، تو مریض جب اسٹیم لے رہا ہوتا ہے نا، تو اسٹیم لینے سے ہوتا ہے جو چیسٹ کے اندر سینے میں جو کنجیشن وغیرہ ہوتی ہے جس کو ہم میوکس یا بلغم بولتے ہیں، وہ جو جمنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ری انفیکشن ہو جاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے ایٹیپیکل نمونیا سے نمونیا کی طرف چلے آتا ہے۔ اور جب پیشنٹ اسٹیم لے رہا ہوتا ہے تو وہ نزلہ جم نہیں رہا ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کے اوپر سائنس، آنکھوں کے نیچے سائنس موجود ہوتے ہیں، اسٹیم لینے سے ان جگہوں کے اوپر وہ سائنس کے اندر نزلہ جم نہیں رہا ہوتا، وہ اسپوٹم یا بلغم ایکسپیل ہو جاتا ہے، یعنی باہر نکل جاتا ہے، تو یہ ری انفیکشن ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے اسٹیم لینے سے۔ اسٹیم لینا چاہیے، آپ کا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے؟ بالکل ایسے کافی فائدہ۔ ہاں، میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا مدینہ کے ناظرین، اسٹیم لیں، گرم پانی کا جو بھاپ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے جو، تو وہ لیا کریں۔ یہ الیکٹرانک بھی آتا ہے مینول، گھر میں بھی گرم پانی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ سستی کم ہوتی ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا ایزیلی اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ ابھی کووڈ کی جو لہر آ رہی ہے ڈاکٹر سلمان، اس کے تعلق سے ہمیں مزید کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کووڈ کی اس وقت جو لہر ہے، ایس او پی جو ایز پر اسٹینڈرڈ جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ایک تو سینیٹائزیشن کا اپنا سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنی کلینلینس، صفائی، اپنی ویل بینگ، صفائی، ہاتھ صاف رکھنا، کپڑے صاف رکھنا، ماسک کا استعمال کرنا، وہ بھی صاف ستھرے ماسک کا استعمال کرنا، اور پبلک گیدرنگ اور جو مارکیٹوں میں بازاروں میں جا کے واپس آنا، ان چیزوں کے اندر خیال رکھنا۔ وہ پبلک گیدرنگ کے اندر عموماً جو ہوتا ہے کہ بندہ بے احتیاطی کر دیتا ہے، ماسک اتار لیتا ہے،
ماسک اکیلا خود جو ہے نا از ناٹ سفیشینٹ کہ یہ آپ کو کورونا سے بچا سکے گا. آپ کو بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنی ہوگی. اس میں مین چیز ہے آپ کی ذاتی صفائی, کلینلینس. گھر میں آنے کے بعد آپ نے کپڑے صاف رکھنے ہیں, شاور لے لینا ہے, اور نکلنے سے پہلے بھی صحیح طریقے سے رکھنا ہے. تو یہ آپ کی صحت مند ویسے بھی فائدہ ہوگا, اور کورونا کے حوالے سے بھی یہ فائدہ مند ہے. اچھا, بعض ہمارے گھروں میں بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنا گھر سے نہیں نکل پاتے, لیکن نوجوان ہمارے آتے ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں, انہیں اپنے اسپیشلی یعنی یوں تو کووڈ تو بچوں کے لیے بھی آ رہا ہے کہ بچے بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اسپیشلی پنجاب میں اس کی کافی پریشانی ہے, دنیا بھر میں بھی اس کے مسائل اب بڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کی, ہم سب کی, اور مدنی چینل کے ہمارے تمام ناظرین کی سب کی حفاظت کرے. دنیا بھر سے یہ کاش یہ وبا جلد از جلد نکل جائے. اب یہ پہلی لہر آئی تھی, دوسری آئی, اب تیسری کی آواز آئی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے, اور ہر بلا اور آفت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرما. دعا تو کرنی ہی چاہیے. تو اب یہ کہ گھر میں جو بڑی عمر کے جو ہمارے ہوتے ہیں, دادا دادی, نانا نانی, بزرگ قسم کے, یہ زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ان کو افیکٹ کریں گے. تو ہمیں بھی مطلب کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے, جو گھر کے بڑے نوجوان ہوتے ہیں, کمانے جاتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, کہ ان کے اگر قریب جانا ہو تو کس احتیاطوں کے ساتھ جائیں. جب بھی گھر میں اگر اولڈ ایج کے پیشنٹ ہیں, 50 کے پلس ہیں, 55 کے پلس ہیں, تو ان سے ملنے سے پہلے گھر میں جب بھی آپ آئیں تو اپنے آپ کو ویسے ہی صاف ستھرا رکھیں. گھر میں کہیں کسی بھی پروفیشن کے ہوں تو گھر میں آنے کے بعد اپنے آپ کو کلینلیس, صفائی ستھرائی کر لیں, اور اس کے بعد پھر ملاقات کریں, اسپیشلی بچوں سے بھی اور اولڈ ایج پیشنٹ سے بھی, کیونکہ جو ویکٹر جو کیریئر بنتا ہے وہ اسی طرح کا بنتا ہے کہ ایک بندہ باہر سے گھر میں آتا ہے, وہ بچوں سے بھی ملتا ہے, گھر کے جو اور دیگر لوگوں سے بھی ملتا ہے, تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. مین ہے کلینلیس, صفائی ستھرائی رکھیں گھر کو بھی. یہ اسلام و دین کا بیسک پیغام ہے, صفائی اور ستھرائی کا. اللہ نصیب فرمائے. ڈاکٹر سلمان, ایک رپورٹ دیکھتے ہیں گرمی کے تعلق سے, جو آج کل بڑا گرمی کا ایک رجحان آیا, گرمی کی لہر آئی, جیسے کووڈ کی لہر آئی ہے, گرمی کی بھی لہر آئی, اور مختلف اس میں بھی تھریٹس آ رہی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا لوں, اور یہ پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر سلمان سے کچھ مشورہ کرتے ہیں. شدید گرمی کی لہر نے کیا برا حال, شہریوں کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ گزشتہ کچھ دنوں سے ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر جاری رہی, جس نے شہریوں کا برا حال کر دیا. مختلف علاقوں میں پارہ 45 ڈگری سے اوپر چلا گیا. 3 اپریل ہفتے کا دن کراچی والوں کے لیے قیامت خیز گرمی کا دن ثابت ہوا. شہر میں ہیٹ ویو کے 5ویں روز شدید گرمی کے باعث درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو گیا. ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ اور نجی فلاحی تنظیموں کی جانب سے شہر بھر میں جگہ جگہ کیمپ قائم کیے گئے, جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. سندھ میں درجہ حرارت 48 تک جانے کا امکان ہے. جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی زوروں پر رہے گی. ماہرین صحت نے عوام کو تجویز دی ہے کہ ہیٹ ویو کے دنوں میں موسم کی صورتحال پر نظر رکھیے, موسم کی مناسبت سے کپڑوں کا انتخاب کیجیے, گھر اور کمروں کو ٹھنڈا رکھنے کے انتظامات کیجیے, بند کمروں میں نہ بیٹھیے, باہر ہیں تو کہیں رک جائیے. سفر کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر اپنائیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری لو لگنے یا ہیٹ اسٹروک کے باعث پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں, اور ایسے میں جسمانی درجہ حرارت 104 فارنہائٹ ہو جاتا ہے. شدید گرمی کے باعث آدمی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے, دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے, اس پر غشی طاری ہو سکتی ہے یا دل کا دورہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. شدید گرمی کے دوران مسلسل پسینہ بہنے کی صورت میں پیدا ہونے والی پانی کی اندرونی کمی کو فوراً پورا نہ کیا جائے تو پانی اور نمکیات کی کمی کے باعث جسم کا اندرونی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے, اور ایسے میں انسان جان لیوا صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے. حالیہ گرمی کی لہر جاری ہے اور ممکن ہے کہ رمضان المبارک کے دوران بھی کچھ دن گرمی رہے, لہٰذا روزے کی حالت میں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ سحر و افطار میں ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں. شدید گرمی میں 4 سال سے کم عمر بچے اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو خصوصی احتیاط کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد, ذیابیطس یا شوگر کے مریض, امراض قلب اور ہائپر ٹینشن یا بلند فشار خون کی زیادتی کے مریض شدید گرمی میں باہر نہ نکلیں. جہاں تک ممکن ہو رش اور بھیڑ والی جگہ سے دور رہیں. حتی الامکان سایہ دار مقام پر رہیں.
रहें। सूरज से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त सर और कंधे पर गीला कपड़ा रखें और हल्के रंगों वाले कपड़े पहनें। वो अफराद जो धूप में काम करते हैं उन्हें मोहतात रहने की जरूरत है और उन्हें मुसलसल अपने जिस्म पर पानी डालते रहना चाहिए। शदीद गर्मी और हीट वेव के दौरान ताज़ा और हल्की फुल्की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने समेत ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी दी गई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। डॉक्टर सलमान, काफ़ी एहतियातें तो हमने यहाँ वीडियो के ज़रिए भी बयान कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आपके जहन में हो गर्मी के ताल्लुक से, घर में या घर के बाहर, तो एहतियातें बयान करें, क्योंकि वाकई गर्मी है तो बड़ी शिद्दत की। मगर प्यार नाजरीन, डॉक्टर सलमान की बात शुरू होने से पहले ये अर्ज़ करता चलूँ, गर्मी कितनी हो, रमज़ान के रोज़े हमने छोड़ने नहीं है। इंशाल्लाह ये रमज़ान के रोज़े जो गर्मी में भी हम रखेंगे और जिन पर फ़र्ज़ उनको रखने ही रखने हैं, तो बिला इजाज़त शरई या बिला उज़्र शरई रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा क़ज़ा करना ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, इसकी इजाज़त नहीं है, ये रखने हैं। और रब की रहमत शामिल आ रही तो ये रोज़े इंशाअल्लाह क़यामत की गर्मी से हमें बचाएंगे। तो रोज़े के मामले में बिल्कुल आपने वो ज़हन बना लेना है कि रमज़ान के रोज़े नहीं जाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ऐसे जैसे इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि गर्मी के असरात जो जाहिर होते हैं अमूमन वो बच्चों के अंदर 4 से 5 साल और 60 साल से जाहिर उम्र के जो एजेड लोग होते हैं इनमें जल्दी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं जो घर के अंदर काम कर रही होती हैं, स्पेशली किचन के अंदर, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है प्लस वहाँ टेम्परेचर कुकिंग के टाइम वो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो वो इतना शदीद पसीना निकल जाता है कि फीमेल के अंदर जो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो मस्कुलर स्पाज़म की आ जाती है, डिहाइड्रेशन की आ जाती है, फेंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 3 तबके जो हैं, बच्चे, फीमेल्स और ओल्ड एज, ये अपनी हाइड्रेशन, पानी की मिकदार को प्रॉपर रखें। घर के अंदर जो किचन में जो काम कर रहे हैं तो वो वक्त तो ऐसा रख लेंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर का वक्त ना हो, जैसे दोपहर के टाइम पे कुकिंग ना की जाए तो ज़रा बेहतर है। तो हल्के टाइम पे जब टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए और किचन के अंदर वेंटिलेशन देख ली जाए, क्योंकि फिर अमूमन जो कंप्लेन आती है पेशेंट वगैरह तो ट्रिप वगैरह उनको लगानी पड़ जाती है। और गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग ऐसा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं ज्यादा ठंडे पानी का, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का, ज्यादा जूसेस का, जो कि बाद में गला भी खराब करते हैं, साइड इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। मेन थीम ये होती है कि हाइड्रेशन यानी पानी की मिकदार 12 गिलास से 16 गिलास तक अपने जिस्म के अंदर रखें। वो हैवी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें, जैसे मसाले वाली चीजें ना इस्तेमाल करें। लाइट ग़िज़ा यानी दाल सब्जी वगैरह का इस्तेमाल रखेंगे तो फायदेमंद है। और जो इस वक्त मौसम के हिसाब से फ्रूट है, मिकदार के अंदर लिमिटेड फॉर्म के अंदर उसका अगर इस्तेमाल रखा जाएगा तो सेहतमंद भी रहेंगे और गर्मी के असर से भी महफूज हो सकते हैं। और बिलखुसूस कपड़ों की सिलेक्शन में कपड़े हमेशा गर्मियों में लूज होने चाहिए, कलर इनका वाइट और लाइट कलर ही होना चाहिए और सर ऑलवेज कवर्ड होना चाहिए, तभी आपकी प्रोटेक्शन ज्यादा मुमकिन है गर्मियों के। सफेद लिबास पहले सर पर इमामे का ताज सजा कर रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा। लाइट कलर और व्हाइट कलर की तरफ जाइए। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह। डॉक्टर सलमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी पहले कॉल्स लेते फिर आगे बढ़ते। निगरानी शुरा की बारगाह में सवाल है कि हजरत अक्सर जब हम गलियों में मोहल्लों में देखते हैं तो बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं और 99% वजह जानने पर यही मालूम होता है कि शायद गुर्बत है, ये पैसे नहीं है वालिदैन के पास जिसकी बिना पर बच्चे रो रहे हैं। तो हुजूर इसका कोई हाल या कोई फार्मूला या कोई चीज़ बताएं कि इस पर काबू पाया जा सके। बच्चा ज़रूरी नहीं है इसी वजह से रो रहा हो, बच्चे को दूध पीना होगा और माँ दूध पिलाने के लिए सता रही होगी उसको बेचारे को, या कोई और मजबूरी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन उम्मूमन हो ये है प्रॉब्लम। अल्लाह के बड़े इसमें जाने पहचाने हैं आपके हमारे शहरों में कि जहाँ पर आपको भी शायद इल्म होगा कि वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ गुर्बत है। मशहूर इलाके होते हैं, जाने पहचाने होते हैं कि वहाँ गुर्बत होती है। हमारे ख़ानदान के बाद ऐसे अफराद होते हैं जिनके बारे में ये पहचान हो जाती है कि यार ये परेशान है या इसमें गुर्बत है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि इस तरह के अगर वाक़ियात आपके सामने हैं, जान पहचान है, तो ज़कात से हटकर, क्योंकि हर एक ज़कात का मुस्तहिक़ को ये ज़रूरी नहीं है, कहीं से तंग दस्त हैं
جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے لیکن تنگ دستی ہے، تو ان کی تنگ دستی کے وجہ سے بھی ان کی مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے آسانی مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض میں یہ بتاتا چلوں اس سوال سے ہٹ کر کہ بعض وہ ہیں جن کی تنگ دستیاں ان کے ہاتھوں کی لی ہوئی ہیں، بعض وہ ہیں جو تنگ دست ہیں لیکن ان کی اپنی جو لک اسٹینڈرڈ لک وائز یا جو انہوں نے اپنا جو اسٹیٹس بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ایسا رکھا نہیں کہ کسی کو ان پر کوئی ایسا ہو کہ یار اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بیچارے اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو ہی بڑا آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ یار نہیں یار، اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ کھل نہیں پا رہا ہوں، اس پر لفظ کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو لو پروفائل رکھیں، نارمل لائف میں رکھیں، اور اس طرح کے جو حاجت مند ضرورت مند جن کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو پتہ ہو پلیز اس کی مدد کریں۔ جی نگرانی شورا یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ایک فیملی نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ پیارے نگرانی شورا، پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے زمانے میں کیا لوگ غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے تھے، اور پچھلے زمانے کے حکمران وہ لوگوں کو مالی امداد کے لیے کیا کرتے تھے، اور وہ کس طرح سے لوگوں تک مال پہنچایا کرتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ خودکشی کی وجہ تکلیف بنتی ہے، زیادہ تر کوئی نہ کوئی تکلیف، گھبراہٹ، پریشانی، اس طرح کی چیزیں عموماً بنتی ہیں کہ اب کیا ہوگا، کوئی راستہ بظاہر انہیں نظر نہیں آتا اور وہ سمجھتے کہ ہم مر جائیں۔ اب یہ سارے اب اس میں کئی عنوان بن جاتے ہیں کہ یہ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، فیس کرنا مشکل ہو جائے گا، بے عزتی کا خوف ہوگا وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی تکلیف ہوگی جسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جس کی وجہ سے خودکشیاں کی گئی ہیں، یہ تو ہے۔ دوسرا، فلاحی ریاستیں ہوئی ہیں۔ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے پہلے خلفائے راشدین وغیرہ کی جو ہم سیرتیں پڑھتے ہیں، دیگر بھی مطلب کہ اسلام اور دین کے جو بادشاہ عمرہ گزرے ہیں، ان میں کئی ایسے نیک سیرت اور نیک طبیعت کے بھی گزرے ہیں کہ جن کے انداز جو حکومت تھا یا خلافت تھی یا ریاست کے جو انداز تھے اس میں فلاحی انداز ہوا کرتا تھا، قرضوں کا انداز ہوا کرتا تھا، مسافر خانے ہوا کرتے تھے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا پورا نظام ہوا کرتا تھا۔ اب وہ ہوا ہے ایسا، تو ابھی اس طرح کی بعض جگہوں پر ایسی ریاستیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح اپنی ریاست میں رہنے والوں کی مالی تعاون کرتی ہیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں۔ تو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، اب بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن مختلف صورتیں ہیں۔ وہ ایک اپنا ریاست کا ایک اپنا کردار ہے، وہ ایک اس کو ریاست کو ادا کرنا چاہیے، جو ریاست کا ایک اپنا کردار ہے، حکومت کا، ارباب اقتدار کا جو اپنا کردار ہے اس کو پورا کرنا ہی چاہیے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رعایا کی رعایت کرے اور ان کے دکھ درد و پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی حتی المقدور کوشش جاری رکھے۔ لیکن میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی وہ ہم اخلاقی طور پر ایک قومی فریضہ سمجھ لیں یا قومی طور پر ہم اس کو آپس کے دیکھ لیں، آس پاس پڑوس کے اعتبار سے ہم بھی انشاءاللہ اس میں اپنی کوششیں شامل کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ آسانیاں مہیا ہو جائیں گی۔ جی ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ سبق آموز خبریں اپنی برکتیں اور بہائے لٹا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگرانی شورا سے عرض ہے، کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو کہ کرونا کو مانتے نہیں ہیں، تو جب کرونا کو نہیں مانتے تو وہ ماسک بھی جو ہے وہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر ان کو کیسے جو ہے ہم سمجھائیں؟ اور سنا ہے کہ آپ کو بھی کرونا جو ہے وہ ہوا تھا، تو آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیں کہ کرونا جب ہو جاتا ہے تو تب جو ہے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور لوگوں کو بھی آپ سمجھائیں، کرونا کے حوالے سے لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کرونا ہے۔ کورونا دیکھیں ہے تو صحیح، جو ہے جو نظر آتا ہے، جو نظر سے مراد ہے کہ جو معلومات ہے میں اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ کووڈ کورونا ہے تو صحیح، دنیا میں اس کا مسئلہ ہے تو صحیح، اور اس کے وجہ سے ہلاکتیں، اموات، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، اور رپورٹس کے ذریعے پتہ چلتا بھی ہے کہ یہ کووڈ کورونا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے جو قریب کے ڈاکٹرس ہیں ان سے بھی ہماری
بات چیت جس طرح کی ہوئی ہے تو یہ پرابلم ہے تو صحیح، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ پرابلم کہ آنے نہ آنے، بڑھنے نہ بڑھنے کی الگ الگ نظریات اور اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط ضروری ہے۔ ہمیں خود کو بھی سیف سائڈ لینا ہے، دوسروں کو بھی سیف سائڈ لینا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کے احکام کے مطابق کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ مجھے کووڈ ہوا تھا، کورونا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑی شدت کے ساتھ ہوا، مگر ہوا، محسوس بھی ہوا، رپورٹ بھی پازیٹیو آئی تھی، اور مگر شکر اللہ کا، اس کی رحمت ہے، اس کا ہی کرم ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ مرض نہیں آیا۔ اصل میں اس کا بھی جو سائنٹیفک یا میڈیکلی طور پر جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ بعضوں کو کچھ شدت سے یہ چیز، جیسے بخار ہوتا ہے، کسی کو ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کسی کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو، تو بخار ہی تھا، 100 ڈگری بھی بخار تو ہے ہی، 104 ڈگری بخار تو ہے ہی۔ تو جس طرح بخار لوگوں کا الگ الگ نوعیت کا آتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کووڈ کا بھی ہو۔ اس طرح اور بھی چند ایک بیماریاں ہیں، کسی کو سر کا درد تھوڑا کم ہوتا ہے، کسی کو سر کا درد زیادہ ہو جاتا ہے، تو یوں تو کسی کو کورونا میں جو اس کی بیماری ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے۔ بخار کسی کو جیسے کم زیادہ کر، بعضوں کو بخار ہی جس کی جان لے لیتا ہے، بھائی بخار میں وہ اس کی جان چلی گئی، تو یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے مرنا ہے، مختلف اسباب ہیں، مرنا تو پڑے گا۔ یہ کورونا نے ہمیں موت کی بہت یاد دلائی ہے۔ اگر ہم یاد کریں اور ہمیں آخرت کی طرف بلایا ہے کورونا اور یہ کووڈ نے، کہ یار آخرت کی تیاری کرو، کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی چلتے پھرتے کس کو کورونا لگ جائے، کس کو کووڈ ہو جائے، اور نہ جانے کتنا سیریس ہو جائے اور اتنا سیویئر ہو جائے کہ ڈاکٹر بھی پھر ہاتھ پہ چھوڑ دیں۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری، اس مدنی پھول کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کال دیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کراچی میں بہت گرمی زیادہ ہو چکی ہے، ایسا کیوں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، اللہ کی مرضی ہے۔ گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا بند ہونا، یہ سب اللہ تعالی کا مطلب اللہ قادر مطلق ہے، وہ اس کا نظام ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور سردی ہو تو بھی اس کی احتیاطیں ہیں، گرمی ہو تو بھی اس کی احتیاطیں، لو چلے تب بھی احتیاطیں ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سردی میں سردی کے پھل فروٹ عطا کیے ہیں، گرمی میں گرمی کے پھل فروٹ عطا کیے ہیں، تو یوں احتیاطی تدابیر اور کھانے پینے کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا، اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ آئیے ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی خبر جو ہے وہ جوانی کے تعلق سے ایک خبر رپورٹ ہے کہ جوانی کا عمل کس قدر بڑھاپے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ جوانی کی اچھی عادتیں بڑھاپے میں دماغ کو صحت مند رکھتی ہیں۔ تحقیق: جو لوگ اپنی جوانی میں اچھی اور صحت مند عادتیں اپناتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا دماغ بھی چاق و چوبند اور توانا رہتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک طویل مطالعے کے بعد اس بات کو دریافت کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کیے گئے اس مطالعے میں 4 طویل مدتی تحقیقی منصوبوں میں حاصل شدہ اعداد و شمار سے استفادہ کیا گیا۔ اس تحقیقات میں مجموعی طور پر 15,000 بالغ افراد شریک تھے، جبکہ تحقیقات کے آغاز پر ان کی عمر 18 سے 30 سال اور 45 سے 95 سال کے درمیان تھی۔ اس تحقیقی مطالعے میں جوانی کے دوران ناقص غذا، سگریٹ نوشی اور آرام پسندی جیسی عادتوں کا بڑی عمر اور بڑھاپے میں خراب ذہنی صلاحیتوں سے بہت واضح تعلق سامنے آیا۔ جوانی میں موٹاپے، خون میں شکر کی زیادہ مقدار اور ہائی بلڈ پریشر جیسی علامات کو بھی جوانی کے بعد کی ادھیڑ عمر میں ذہنی تنزلی میں اوسطاً دگنے اضافے سے مربوط دیکھا گیا۔ جوانی سے بڑھاپے کو کیا کنسرن ہے؟ یہ تو ایک سائنسی تحقیق تھی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی، آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے، اٹریکشن بھی ہوتا ہے ان طرح کی تحقیق میں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تو سائنس کی آج کی تحقیق جو آپ کے سامنے آئی ہے، سینکڑوں سال پہلے ایک بزرگ حضرت تھے سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بہت پرانے بزرگ ہیں یہ۔ کہتے جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور تندرست تھا،
اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال فرمائے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اس سے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت، بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا، یعنی اسے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا، ارشاد فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ اگر ہم بات سنیں تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ کے حقوق ضائع کیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا۔ تو یہ بات جو بھی ایک تحقیق کے ذریعے تحقیق جب میں نے پڑھی، مجھے جو ہمارے اسلامی بھائی نے بھیجی، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو لے لینا سبق آموز خبروں میں نے نیت کی تھی میں آپ کو یہ ارشادات پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ اچھا جوانی میں یوں کرو تو یہ ہو جائے گا۔ تو جوانی یہ عبادت کے لیے، اور اس میں بہت سارے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹ میں جو کہا کہ جو سگریٹ نوشی کے اور الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے عادی ہیں، پھر بیجا سوئے پڑے رہتے ہیں، یہ تو پرابلم ہمارے، اگر میں بولوں تو شاید میں ماں باپ کی دعائیں لوں گا، ایسا لگتا ہے جن کے گھروں میں ان کے جوان بچے بالکل بیکار قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ میرے جوانوں خود تو احساس کرو، تم سمجھے کہ آپ کی یہ جو عمر ہے، میں اپنے جوانوں سے بات کروں، آپ کی یہ عمر ہے جوانی ایسی زبردست، بالکل جیسے کہ نہیں برف ابھی تو جمی ہے، تو یہ بک گئی نا، برف بک گئی تو یہ وصول ہے، اور پگھل گئی تو ضائع ہے۔ جس طرح ایک تعداد ہمارے نوجوانوں کی اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے، گویا کہ ان کی زندگیاں پگھل رہی ہیں، بک نہیں رہی ہیں، ان کی سانسیں بک نہیں رہی ہیں، پگھل رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ سگریٹیں پی کر تو جناب پان گٹکے کھا کر معاذ اللہ الٹی سیدھے چکروں میں پڑ کر تو پھر سوئے پڑے رہیں گے تو جاگتے رہیں گے۔ ارے بھائی جاگتے، بھائی کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں، خالی جاگ رہے، یار موبائل لے کر بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی موبائل کو چھوڑو، تم موبائل کے لیے تھے کہ موبائل آپ کے لیے تھا؟ کس کے لیے موبائل ہے؟ یہ شاید جو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، میں کئیوں کی دعائیں لے رہا ہوں گا، یار کچھ سمجھائے تو صحیح ان کو۔ تو مہربانی کریں، یہ بچیاں، یہ بچے، یہ موبائل نہیں، جس طرح چاقو چھری کی احتیاطیں نہیں، موبائل کی بھی احتیاطیں ہیں۔ ہاں، اس میں بھی سانپ اور بچھو ہیں جو نظر نہیں آتے، اللہ نہ کرے اگر اس پہ پڑ گئے تو قبر میں آئیں گے یہ پھر، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، گناہ میں پڑتے ہیں، فضولیات میں پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں باپ تنگ، بیوی بچے تنگ، سارے تنگ۔ شور بلا رہا تو بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بیوی بلا رہی تو شور موبائل پر مصروف ہے، ماں باپ بلا رہے تو بچے جواب نہیں دے رہے، پھر جاگ کر سو گئے، پھر کہتے ہیں یار نیند نہیں ہوئی، تو نیند کہاں سے ہوگی؟ آپ نے وہ سارے وہ جو نیند نہ آنے کے جو اہتمام تھے وہ سارے کیے ہوئے تھے۔ پھر کہہ رہے جناب کام کاج نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یہ وہ۔ بھائی روزگار تو مل جاتا ہے جب روزگار ڈھونڈے تو بندہ کوشش کرے تو، وقت پر نکلے، کام کریں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں۔ روزگار کیوں نہیں ملے گا؟ جو بے روزگار ہیں میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بے روزگاری کے نام پر اور جناب یہ اس کے نام پر بیٹھ جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو، تلاوت کریں، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، سچ بولیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، وہی رزق کا مالک ہے، رزق دینے والا ہے۔ فضول سونے سے بھی بچیں، فضول جاگنے سے بھی بچیں۔ ہاں، سونے کے ٹائم سو جائیں، جاگنے کے ٹائم جاگیں، اور روزگار کاروبار کے کریں، اور اپنی عبادت اور نماز کی طرف بھی آئیں، نیکی کی طرف آئیں۔ اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالیے، پلیز سنبھالیے خود کو، یہ بہت بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ کہنے کو ہے کہ نا، وہ ایک بوڑھے میاں لاٹھی لے کر چل رہے تھے، وہ کمر جھکی ہوئی تھی، چل رہے تھے، تو نوجوان کو مستی چڑھی،
اس کو مستیاں تو سستی ہے نوجوانوں کا. بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو بڑے میاں؟ بڑے میاں تھے سمجھدار, نہ تو اٹھا کے کہا بیٹے جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. کیا کہا؟ بیٹے جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں جوان نے کہا بڑے میاں جوانی بھی کبھی ملی ہے؟ کہا بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا تمہیں, پھر ڈھونڈتے رہو گے جوانی. آئے وہ گھٹنوں کا درد, وہ کمر کا درد, وہ آنکھوں کی کمزوری, وہ کانوں کی کمزوری, وہ دیگر بیماریوں کا پیدا ہونا, پھر وہ گھر بار کی پریشانیاں, تو وہ بیوی بچوں کی پریشانیاں, تو وہ خاندانوں کی پریشانیاں, تو ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی, وہ قرضہ, تو وہ روزگار, تو وہ بے روزگاری, وہ مہنگائی, اور یہ جناب میڈیکل, تو فلاں فلاں فلاں. آپ بولو گے یار یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو وقت تھا نا وہ وقت ضائع کر دیا. دوستوں میں کبھی کبھی کسی کام سے فارغ ہو کر آ رہا ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یار 2-2 3-3 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یوں دیکھتا ہوا چلا جاتا ہوں, میں گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہوں. اب الحمدللہ کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کے تعلق سے کوئی اس طرح کو کہ دنیا آخرت کے کام ہی عموماً ہوا کرتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے ایسے. یقین مانے میرے کو ایک ضرورت ہو, کیوں بیٹھے ہوئے ایسے ہی گھر چلے جائیں. ان کا گھر نہیں ہے, 2-2 3-3 4-4 بجے جا کے گھنٹی بجائیں گے, کسی نہ کسی کو اٹھائیں گے, کسی کی نیند خراب کریں گے, اور معاذ اللہ صبح معاذ اللہ فجر کا وقت آنے سے پہلے یا فجر کا وقت آئے گا یا نماز کیا پڑھیں گے, سو جائیں گے. کیا زندگی ہے آپ کی؟ فٹ پاتھوں کی نظر ہو گئی, سڑکوں کی نظر ہو گئی. آپ کے فٹ پاتھوں سڑکوں پر اپنی عمروں کو گزارنے کے لیے آئے یار؟ نہیں, ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ماہ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ, چند دن رہ گئے ہیں, ماہ رمضان کی آمد ہے. سگریٹ چھوڑنے کی, گٹکے چھوڑنے کی, پان کی عادت چھوڑنے کی, نشہ چھوڑنے کی, دیگر گندی اور بری عادتیں, عجیب و غریب قسم کی عادتیں چھوڑنے کی بالکل ایک مہینہ آ رہا جو ریاضت کا مہینہ ہے, مجاہدوں کا مہینہ ہے, تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے, پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ آنے والا ہے. اب بدقسمتی کہ اس مہینے میں بھی لوگ راتوں کو سڑکوں پر گزارتے, بلکہ زیادہ گزارتے ہیں. عبادت کی راتیں, قیام کی راتیں, روزوں کے دن ہیں. تراویح پڑھے, بندہ اللہ کو یاد کرے, مدنی چینل دیکھے, سو جائے, تہجد پڑھے. یعنی جتنا تہجد پڑھنے کا موقع ماہ رمضان میں ملتا ہے یار, کمال ہے. سو جائے, تہجد پڑھے, وہ پھر سحری کرے, فجر جماعت کے ساتھ پڑھے, تلاوت قرآن کریم کرے, دل نرم ہو جاتا ہے, عبادت کا دل کر رہا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں وہ سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے, جن کو میں سنانا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں. احتیاط کریں, نہ کریں اس طرح. اپنے ماں باپ کو راضی کریں, گھر بار کی خدمت کریں, گھر میں بیٹھیں, اپنی زندگی کے دن اچھے کریں, اور اپنی روٹین میں دین کو لائیں. اپنی روٹین میں دین کو لائیں. آپ صبح 8-9 بجے اٹھ کر کام پہ جائیں گے, اس پہ دین لے آئیں, دین پر عمل اور دین کی دعوت. آپ دعوتوں میں جائیں گے, دین کو لے آئیں, اپنے دین پر عمل, دین کی دعوت. گھر میں بیٹھیں گے, دین کو لے آئیں. یعنی دین کو لے آئیں سے مراد دین پر عمل, دین کو سمجھے, اسلام کو سمجھے, اسلام کی تعلیمات کو سمجھے, اس پر عمل اور اس کی دعوت. کیا روٹین یہی ہے نا؟ یا تو کام پر جاتے ہیں, یا تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, کام کاج پہ جاتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, دعوتوں میں جاتے ہیں, خوشی غمی میں شرکت کرتے ہیں. یہی آپ کا ہے. کچھ دوستوں میں اٹھے بیٹھے, چلے جا کر کہیں موقع ملا, دوستوں میں اٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا کریں گے؟ دین و اسلام پر عمل, دین و اسلام کی دعوت, نیکی کا عمل, نیکی کی دعوت, ختم. مدینہ مدینہ. آپ کی روٹین میں کیا فرق آیا؟ آپ کی تھاٹ چینج ہوئی, آپ کے ایکشن چینج ہو گیا, اور جب ایکشن چینج ہوگا آپ کے سامنے ریئیکشن آئے گا اس کا, اور بہترین ریئیکشن آئے گا, پازیٹیو. عمل کر کے تو دیکھیں. اچھا آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کے مادری ماحول میں, اس کے دینی ماحول میں ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی. دوستوں میں بیٹھنا ہے, ایسے بیٹھو. دعوت میں جانا ہے, ایسے جائیے. گھر میں رہنا ہے, ایسے رہیے. کاروبار کام کاج کرنا ہے, جاب کرنی ہے, ایسے کریں. دعوت اسلامی سکھائے گی آپ کو انشاءاللہ. قریب آ کر دیکھیں.
آئے ہیں جو دیکھیں اب تو ماہ رمضان بھی ہے ماشاءاللہ، آنے والا ہے ماہ رمضان. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول دیجیے. نگران شورا پر رحمت ہو اور ہماری مدنی چینل کے ڈپارٹمنٹ پر رحمت ہو کہ یہ اتنی پیاری کاوشیں رات دن کر رہے ہیں اور اتنے پیارے پیارے پروگرام لے کر آتے ہیں، جیسا کہ یہ سبق آموز پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حوصلہ افزائی کا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ماہ رمضان میں مدنی چینل کی جو نشریات آئیں گی اس کو بھی ضرور دیکھنے کی نیت کر لیجئے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارئ